سیلاب کے بعد متاثرین کی بحالی کا مشن، پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین بحالی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح پر ریلیف کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ کی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسان طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت، مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کا متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی بھی فوری بحالی کا حکم، بولی حکومت کو سیلاب متاثرین تک خود پہنچنا چاہیے، ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے روٹری انٹرنیشنل کے وفد کی ملاقات، سیلاب کے دوران امدادی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم پہنچائی جائے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں فلاحی اداروں کی جانب سے اقدامات قابل ستائش ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں مونسون کا سیزن ختم ہو چکا، آئندہ ایک ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے، صرف ساتود میں تھوڑا سا پانی کا بہاؤ زیادہ ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں سے پانی اب نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ جلال پور تا لودھراں روڈ آمد و رفت کے لیے بند ہے، موٹر وے M5 کے متاثرہ سیکشن کو کلیئر کرنے کا کام جاری ہے۔ جنرل ہسپتال میں منکی پاکس کا کیس منظر عام پر آ گیا، زیر علاج منکی پاکس کے مریض کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل، پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر فاروق افضل کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ میڈیکل بورڈ کے چیئرمین سینئر پروفیسر ہیڈ آف ڈراماٹولوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عاطف شہزاد ہوں گے۔ بورڈ مریض رحمت علی کے علاج اور ریکوری کی صورتحال بارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو رپورٹ کرے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی سستی کے باعث کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی التوا کے شکار، بھرتیوں کے اعلان کے باوجود درخواستوں کی وصولی شروع نہ ہو سکی۔ سی ٹی آئیز کے لیے اپلائی کرنے میں امیدواروں کو مشکلات کا سامنا، امیدواروں کے مطابق پورٹل پر صرف پروفائل بنانے کی اجازت مل رہی ہے، پوسٹ کے لیے اپلائی کرنے کا آپشن نہیں۔ صوبے بھر میں 8004 ٹیچر بھرتی کیے جانے ہیں، اساتذہ کو ماہانہ 50,000 تنخواہ ملی۔ لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے پیپروں کی ری چیکنگ کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا۔ امیدوار پیپروں کی ری چیکنگ کے لیے 3 اکتوبر تک اپلائی کر سکیں گے۔ پیپر ری چیکنگ کے لیے آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گی، امیدوار گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی واسا رسپانس فورس برائے انسداد اربن فلڈنگ قائم، سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین میگل نے خصوصی رسپانس فورس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایم ڈی واسا فورس کے سربراہ مقرر فورس کا مقصد ہنگامی بنیادوں پر اربن فلڈنگ کے پیش نظر سیلابی صورتحال سے نمٹنا ہے۔ ترجمان کے مطابق بغیر اضافی مالی خرچ اور دستیاب وسائل سے فورس تشکیل دی گئی۔ شہری علاقوں میں مونسون سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال پر بھی واسا فورس متحرک کی جائے گی۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس مکینیکل ڈپارٹمنٹ کو دیے گئے اہداف پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مسافر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ اوپن آکشن کے ذریعے کرنے کا فیصلے کا اطلاق حالیہ آؤٹ سورسنگ پر بھی ہوگا۔ محفوظ ٹرین آپریشن یقینی بنانے کے لیے سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو بااختیار ڈائریکٹوریٹ بنایا جائے گا۔ سیفٹی ڈائریکٹوریٹ میں عملے اور افسران کی ٹرانسفر بھی کر دی گئی۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت ایگریکلچر کمیشن کا چوتھا اجلاس سیلاب کے باعث فصلوں کو ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ عاشق کرمانی کا کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب سے فصلوں کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ممبران کی قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ نقصانات کے ازالے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی پیکج کا اعلان کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کی رینکنگ کا فیصلہ، ہر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی کی بنیاد پر رینکنگ کے لیے ایس او پیز جاری۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہر کمپنی کے آپریشنز اور اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ ذیشان رفیق بولے ستھرا پنجاب کی کامیابی کا سہرا ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے سر ہے، خطے کے بہترین منصوبے کے 100% اہداف کا حصول ضروری ہے۔ سیلاب کے دوران ستھرا پنجاب ٹیم کا کردار نہایت قابل تحسین رہا۔ پنجاب میں گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے گرد شکنجہ سخت، فوڈ ڈائریکٹوریٹ، ضلع انتظامیہ اور پیرا فورس کی کارروائیاں، رواں ماہ 3,34,000 میٹرک ٹن گندم برآمد۔ ترجمان پرائس کنٹرول کے مطابق ایک ماہ میں فلور ملز کے گندم ذخائر میں 1,65,000 میٹرک ٹن اضافہ ہوا۔
3,60,000 میٹرک ٹن گندم پیسائی سے آٹے کی فراہمی بھی یقینی بنائی گئی۔ گندم کی فیمن قیمت عام مارکیٹ میں 3,000 روپے تک آ گئی۔ پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، محکمہ پرائس کنٹرول کے تحت اسٹریٹجک مینجمنٹ ونگ قائم۔ اے ڈی جی پرائس کنٹرول اسٹریٹجک مینجمنٹ ونگ کی نگرانی کریں گے۔ ابتدائی طور پر 8 ریسرچ آفیسرز کو اسٹریٹجک مینجمنٹ ونگ میں تعینات کر دیا گیا۔ ایشیا کی طلب و رسد مقامی اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں دستیابی اور قیمتوں بارے آگاہ کرے گا۔ اسٹریٹجک ونگ کا مقصد محکمے کے تمام ذیلی اداروں کے ڈیش بورڈز اور پورٹلز کو یکجا کرنا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، 24 گھنٹوں میں مختلف علاقوں سے 659 تجاوزات کا سامان ضبط، 1676 غیر قانونی بینرز اور فلیکسز کو ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کہتے ہیں شہر میں ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بننے والی ہر تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشنز بلا تفریق جاری رکھے جائے۔ تجاوزات مافیا سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ شہر کو صاف ستھرا بنانا ہمارا عزم ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان غیر ملکی دورے پر روانہ۔ ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال جنرل نے قائم مقام اسپیکر کا عہدہ سنبھال لیا۔ ملک احمد خان مختلف ممالک میں قیام کریں گے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک مشترکہ دفاعی معاہدے پر قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن ہینا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ یہ ایوان اس بات پر فخر کا اظہار کرتا ہے کہ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری پاک فوج کے حصے میں آئی ہے۔ یہ ایوان باور کراتا ہے کہ ہماری بہادر افواج یہ فریضہ ایمان، اخلاص اور جذبے کے ساتھ ادا کرے گی۔ پاک فوج زندہ باد، پاک سعودی دوستی پائندہ باد۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے سے پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری ہے۔ مسلم برادری کا متحد ہونا ضروری تھا۔ اسرائیل اور بھارت مل کر عالم اسلام کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مسلم ممالک کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں حکومت کو سیاسی استحکام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ سیلاب کے بعد اس وقت کسان کی مدد کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس کارڈک کے تمام نئے پروجیکٹس پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلیمان رفیق کا کہنا تھا کہ عوام کی دہلیز پر بہترین اور جدید کارڈک سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے گاوی مشن کے وفد کی ملاقات۔ محکمہ صحت و آبادی کے جاری مختلف پروگرامز کے اعداد و شمار بارے وفد کو بریفنگ دی گئی۔ سروائیکل کینسر ویکسینیشن مہم بارے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہیلتھ ریفارمز پروگرام کی تعریف۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے حکومت مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ سیشن کورٹ میں جناح ہسپتال کے ڈاکٹر کو ریپ کیس میں 14 سال قید کی سزا۔ ملزم کو 14 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کا حکم۔ ایڈیشنل سیشن جج نے شواہد اور گواہوں کی روشنی میں فیصلہ سنایا۔ ملزم کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں 2024 میں اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مولا ٹاؤن کچہری میں آتش زدگی کا معاملہ، ریکارڈ روم کو آگ لگانے والا ریکارڈ کیپر نکلا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو 7 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افیسر کے مطابق مختلف کیس کی فائلیں خورد برد کرنے پر ملزم کے خلاف محکمانہ انکوائری کی جا رہی تھی۔ ملزم نے انکوائری سے بچنے کے لیے ریکارڈ روم کو آگ لگائی۔